ایسے کون سے سوالات ہیں جن کی بیس پہ وہ امیدواران کو جتنے بھی ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھ سے بھی انہوں نے جو پوچھا ہے سب سے پہلے جو بیسک وہی تھا. آپ پارٹی فنڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کے عوض بھی ٹکٹ دیے جاتے ہیں، کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ لیکن یہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ کوئی بہن بھائی ماں باپ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. سیاست کچھ بھی کروا سکتی ہے. خدا نخواستہ وہ کسی ایسے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اس طرح کے کام ہوئے نہیں پارٹیوں میں جو عمران خان کر رہے ہیں. اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اگر قائد اعظم کے بعد تو یہاں تو آج تو پی ٹی آئی ہے پورے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ تو کوئی پارٹی ہے ہی نہیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. اس وقت میں موجود ہوں جیلم کے حلقہ پی پی 26 میں، اور میرے ساتھ موجود ہے سابقہ ایم پی اے چودھری ظفر اقبال صاحب. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور آپ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکنان میں شمار ہوتے ہیں. آپ نے اپنی سیاست کا آغاز ہی تحریک انصاف سے کیا اور 2018 میں آپ ایم پی اے رہے ہیں اور 3.5 سال آپ پنجاب اسمبلی میں رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ ہو رہی ہے رائے کہ پنجاب اسمبلی کے چونکہ الیکشن دوبارہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ آرڈرز جاری کر دیے ہیں. اس سلسلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے جو شروع دن سے ان کا ایک موقف رہا ہے کہ اس دفعہ جتنے امیدوار ہوں گے ان کا انٹرویو میں خود کنڈکٹ کروں گا اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. چودھری صاحب بھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں انٹرویو کے سلسلے میں. آج ہم جانتے ہیں کہ چودھری صاحب کا آئندہ لائے عمل ان کا کیا ہے، پارٹی کا کیا ہے، اور چودھری صاحب سے عمران خان صاحب نے سوالات کیا کیے ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے. السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اچھا چودھری صاحب، آپ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب سے مل کے آئے انٹرویو کے سلسلے میں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود انٹرویو کرنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اور انہوں نے آپ سے انٹرویو میں کیا پوچھا؟ دیکھیں، سب سے پہلی جو بیسک چیز ہے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ یہ رواج سے ہٹ کر ہے. اس سے پہلے اس طرح کے کام ہوئے نہیں پارٹیوں میں جو عمران خان کر رہے ہیں. لاسٹ الیکشن ہوئے، مطلب ٹائم کی کمی یا جو بھی وجہ تھی 2018 میں، وہ نہیں صحیح ٹکٹ اس طرح دے سکے. اس لیے ان کو یاد تھا خان صاحب کو، اس لیے آج جب انٹرویو کر رہے ہیں وہ اسٹل لوگوں کے انٹرویو لے رہے ہیں. مطلب نہیں ابھی وہ جنگ فیصلہ آباد ڈویژن کی طرف چلے گئے ہیں، وہ اپنا کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے وہ روزانہ دے رہے ہیں. اچھا تو انٹرویو میں پوچھ کیا رہے ہیں؟ ایسے کون سے سوالات ہیں جن کی بیس پہ وہ امیدواران کو جتنے بھی ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ان کے پاس ہر کینڈیڈیٹ کی سی وی ہے پڑی. اچھا، ان کے پاس ہر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھ سے بھی انہوں نے جو پوچھا ہے سب سے پہلے جو بیسک وہی تھا کہ آپ سٹنگ ایم پی ہیں. میں نے کہا بالکل میں سٹنگ ایم پی ہوں. اور اس کے علاوہ بس کچھ ایسی باتیں ہوئی بٹوین جو میرا بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے مین میں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی ایسی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں یہی کہا کہ خان صاحب مجھے تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان لائی ہے. میں نے اپنی نیشنلٹی چھوڑی اور آ کے پی ٹی آئی جوائن کی، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف. بس یہی 2-3-4 کویسچن تھے جو انہوں نے مجھ سے کیے. وہ میں کہا ٹھیک ہے گول. ٹھیک ہے جو صاحب، اس حلقہ سے آپ کے علاوہ تحریک انصاف کے بہت سارے امیدوار اور بھی ہیں، تو وہ کوئی آپ کے علاوہ بھی کوئی گیا ٹکٹ لینے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں گیا اس طرح. آپ اکیلے ہیں؟ میں اکیلے. اچھا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو ہی ٹکٹ ملے گا یا آپ کو بھی کوئی اور اوورٹیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں، انٹرویو اونلی میرا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں ہوا. ایون اگر آپ کل کی سوشل میڈیا پہ جو گردش چیزیں کر رہی ہیں وہ دیکھیں، رات میں فواد چودھری صاحب ادھر آئے ہوئے تھے مدینہ میں، تو انہوں نے خود اپنے اعلان کیا ہے کہ میں پی پی 25 سے اگر ٹکٹ ملا تو الیکشن لڑوں گا. تو پھر اس کے بعد تو ہمارے وہ بھی میرے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ایک ٹائم، تو انہوں نے بھی اگر کہہ دیا ہے تو باقی تو کوئی ایسا. آپ نے تو اناؤنس کیا تھا کہ فواد چودھری صاحب آپ کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہو، اب وہ خود سے لڑ رہے ہیں، تو یہ اس کے پیچھے کیا راز؟ وہ اگر لڑ رہے ہیں تو وہ حلقہ پی پی 25 ہے، اگر ان کو ٹکٹ ملا تو وہ یاور کمال صاحب کا ہے. یاور کمال صاحب کا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں. اچھا، پارٹی آپ پارٹی فنڈ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسوں کے عوض بھی ٹکٹ دیے جاتے ہیں، کیا ایسا بھی کوئی ہے؟ آپ سے مانگے کیا کوئی؟ ایسا نہیں ہے، یقین مانے. میں نے جب پارٹی جوائن کی نا تو مجھے یاد ہے پہلا جلسہ جو میں نے اٹینڈ کیا وہ گجر خان کا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت پارٹی نے ہمیں فنڈنگ کی. پھر اس کے بعد بھی مجھے یاد ہے ایک جلسہ ہمارا لیاقت باغ میں پنڈی میں ہوا، پارٹی نے فنڈنگ کی.
हो ही नहीं सकता। अल्लाह न करे कि खान साहब के होते हुए ये ब्राइब वाला तो इशू हो ही नहीं सकता ना पार्टी में। हाँ, कोई पीछे अगर किसी ने किया है अपने, वो एक अलग बात है। खान साहब की ज़ात तक तो अल्लाह ने जलसों की हद तक तो काफी मशहूर है कि कुर्सियां पैसे दे के खरीदी जाती हैं, तो यहाँ पे नहीं, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छा। ऐसे ही ना कहते अफवाहें हैं सारी ये। अफवाहें हैं, मैं तो नहीं इन पे बिलीव करता। अच्छा जो साहब, एक होता है पार्टी का मंशूर, एक होता है उस कैंडिडेट का अपना मंशूर, उस उम्मीदवार का, क्योंकि हल्के के मसाइल जो है इमरान खान साहब शायद वो उस तरह बेहतर नहीं जानते होंगे जिस तरह आप जानते हैं। जैसे अगर आप सिंपली बात करें, कॉमर्स कॉलेज है, बिलाल टाउन है, आपका जो हल्का सारा बनता है, उसकी अगर रोड टूटी हुई है, कोई मसला है, तो इमरान खान साहब को नहीं पता, आपको पता होगा। एक पार्टी का मंशूर है, एक आपका अपना मंशूर होना चाहिए, तो आपका अपना मंशूर क्या है पार्टी के अलावा? देखिए जी, पहला जो मैं कहता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम हम आए हैं, तो इतने भी अकले कुल नहीं थे, सीखा है। ये 4-4.5 साल आज हो गए हैं, तो बहुत कुछ सीखा है पार्टी में रह के भी और लोगों से मामलात करके। दूसरा जो मामलात है, मैंने ये कहना था कि मैं 2018 में जब हमने अपनी कैंपेन बलाल टाउन में शुरू की थी, तो एक जगह पे मुझे आज भी याद, मैं कहा था कि इस बलाल टाउन को हम मॉडल टाउन बनाएंगे। अच्छा। मतलब क्योंकि बहुत पुराना ये सबसे टाउन है और काफ़ी ये ना, वो क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में कि ध्यान कम था इससे पहले सियासियों का, तो हमने बहुत ज़्यादा काम करवाए भी हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है। और उसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि हमारी गवर्नमेंट रहती, जैसे अभी ये काम हो रहा है बलाल टाउन के मेन रोड का, जो DCO के डर के पास एक होती है। दूसरा भी हमारा जो फंड है वो प्रूव हुआ है, जो बलाल टाउन की जो मेन गली रोड है उसकी तरफ और सराउंडिंग है, वो इंशाल्लाह बलाल टाउन को आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो रहती सहती कसर है वो भी पूरी कर देंगे। आपको क्या लगता है इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि कल परसों भी बयान दिया राना सनान ने, वो अगेन कह रहे हैं कि किसी सूरत इलेक्शन मुकर्रर तारीख पे नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है ना कि जिस तरह के हालात है ना, ये यकीन माने, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि इन्होंने जिस तरह इस मुल्क को पहले भी 30-40 साल जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को लूटा, ये जिस तरह इस मुल्क के हालात किए, आज एक साल में जो इन्होंने कर दिया ना, पिछले 40 साल का वो समझो आज भी उससे ज़्यादा कर दिया एक साल में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए इमरान खान, और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कायदे आज़म के बाद अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है, ये हमें उसी वक्त मिल जाना चाहिए था इमरान खान, अल्लाह ना करे जब कायदे आज़म वफात पा गए, क्योंकि ये वो आदमी है जो इस पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। अच्छा, PDM जो है सारी जमातें मिलके, आपके ख्याल में क्या लगता है आपको, क्यों इलेक्शन मौखर करवाना चाहती, क्यों भाग रही है? देखिए जी, अपनी उनकी पॉपुलैरिटी है ना, कोई है ही नहीं है। आज लोग जिस तरह PTI को, आप खुद, मैं खुद सुनता हूँ, आपने भी देखा सुना होगा, माशाल्लाह एक बहुत विजन है आपका, तो यहाँ तो आज तो PTI है पूरे पाकिस्तान में, और इसके अलावा तो कोई पार्टी है ही नहीं। ये दूसरी जितनी पार्टियाँ पहले ये सुकड़ के, कोई अंदरून सिंध की, कोई अंदरून वो खैबर पख्तूनख्वा की, और ये सेंट्रल की रह गई थी, अभी तो वो भी इंशाल्लाह इनका ख़त्म होने वाला है सारा। तो ये इनको यही खौफ लगा हुआ है कि अगर इलेक्शन कराएंगे, खान साहब ने 2 तारीख या 3 तारीख से वापस आ जाना है। तो शेख रशीद साहब एक बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं कि शीन लीग अलग हो जाएगी, नून लीग अलग हो जाएगी। आपको भी ये लगता है ऐसा होगा? लेकिन जी, ये सियासत में कुछ भी हो सकता है ना, ये कोई बहन भाई माँ बाप यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सियासत कुछ भी करवा सकती है, तो इनमें भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। जो आपने देख लिया परवेज लाई उश्तियार साहब का भी जो साहब, आप ना जरा हल्के की तरफ आते हैं, आपके हल्के की तरफ। आपने आपके दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब ने एक ड्यूल कैरेज का इफ्तिताह किया था, 4.64 बिलियन जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके खती रकम जो है उसके लिए मंजूर की गई थी। अब कितनी है अभी जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। तो साहब, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, कुछ उसके बैकग्राउंड पे बात करते हैं। जिस इलाके में वो मंजूर हुआ है, आपका भी हल्का भी आता है, आपने उसको सर्वे भी किया होगा, वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है। तालीम के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो लड़कियाँ जो हमारी बच्ची हैं 9th-10th की बेसिक सी तालीम के लिए 8 से 9 किलोमीटर का सफर करती हैं। यूनिवर्सिटी एक बनवाई गई है जो है वो भी इससे हट के है, वो है आपकी GT रोड पे आती है, शहबाज शरीफ ने बनवाई। आपके इलाके में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। 2 कॉलेजेस बने हैं जिनमें FA की और जो BA की तालीम दी जा रही है, आर्ट्स पढ़ाई जा रही है, ठीक है। सेहत के नाम पे आप अपने हॉस्पिटल्स का दौरा करें तो आपको मवेशी मंडी ज़्यादा लगेगी। अगर आप डॉक्टर्स मौजूद नहीं, अगर आपको एम्बुलेंस का कहा जाए ज़रूरत पड़े तो दी नहीं जाती या होती ही नहीं है। रोजगार के नाम पे आपके नौजवान डिग्रियां लेके बैठे हुए इस इलाके के सारे, और फिर आर्मी में जाते हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान आर्मी में JLM की बहुत ज़्यादा आवाम है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी देखा जाए तो नौजवान बतौर सिपाही इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि नौकरी नहीं है। तो ऐसे इलाके में जहाँ पे बुनियादी सहूलत ही नहीं है, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पहले लेके आना, इसके पीछे क्या राज? देखिए जी, जो
یہ پروجیکٹ جو فواد صاحب لائے تھے وہ تو لائے تھے جیلم کے لیے، کیونکہ وہی ان کا تھا کہ اگر للہ ٹورڈ جیلم، پھر یہ جو آنے ہیں میرپور آزاد کشمیر کے لوگ ادھر سے سیدھے موٹر وے پہ اگر وہ جائیں فیصل آباد کی طرف تو ان کو بہت نزدیک ہو جائے گا۔ جو وہ پروجیکٹ لائے ہیں وہ تو ان کی نیت اچھی تھی، ان کی کوشش تھی کہ ہم للہ جیلم ایسے کر دیں، نزدیک کر دیں۔ اس میں دیکھیں مشکلات ضرور آئی ہیں، بلکہ آ رہی ہوں گی، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے معاملات آئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کہ لوگوں کو اس سے مطلب فائدہ نہ پہنچے۔ وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نقصان تو ہوا ہوگا، بلکہ ہو رہا ہوگا، ابھی بھی کہیں رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات آپ نے کی ہے صحت کے حوالے سے، ایک تو بات یہ یقین رکھیں کہ 3 سے 4 سال ہمیں 200 سے 300 ڈاکٹر جیل میں لائے، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی رہ گیا صحت کے ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے ای ٹرانسفر کر دی تھی، کوئی ٹیچر چاہے وہ عورت ہے یا مرد، اس کو کسی ایم این کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، گھر بیٹھ کے وہ ای ٹرانسفر پہ اپلائی کرتی تھی اور اس کی ٹرانسفر بھی ہو جاتی تھی، یا جو بھی معاملہ، مطلب آسانیاں پیدا کرنے کی تو ہماری گورنمنٹ نے پوری کوشش کی ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں نا، میں ہمیشہ ویسے کہتا ہوں یہاں مسئلے نہیں، پاکستان میں مسائل ہیں، اور ان کو اتنی جلدی سارے ٹیکل ہو جانا بہت مشکل ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا انشاءاللہ وعدہ ہے اگر ہماری گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے اس سے اچھا ڈیلیور بھی کریں گے۔ اور یہ جو آپ کی چیز ہے، بات ہے نا، یہ بالکل یہ بیسک ہے، ہیلتھ اور تعلیم، اس پہ زیادہ سے زیادہ میں نا ہر گورنمنٹ کا فوکس ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آگے آ کے اس کو بہتر آپ کو نتائج دے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے عوام کے لیے لنگر خانے شروع کروائے تھے، آج کل مفت آٹا بانٹا جا رہا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ شرم کا مقام ہے کہ اس دور میں لوگ اس طرح لائنوں میں لگے ہوئے، یہ اس سے زیادہ ہے کسی کی تصدیق نہیں ہو سکتی جس طرح یہ لائنوں میں 1 کلومیٹر تک میں نے دیکھی ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے۔ اللہ نہ کرے یہ نوبت آئے، یہ نوبت آئی کیوں؟ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ اس قابل ہی نہیں تھے، یقین مانے خان صاحب یہ نہیں مجھے اس لیے اچھے لگتے، اسی اچھے لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لیڈر ہے، اس کی سوچ 100 سال پرانی ہے۔ اگر اس نے درخت لگانا شروع کر دیے تو ایک بہت بڑا قدم تھا، اس نے ڈکیڈ آف ڈیم 10 ڈیم اس نے ایٹ اے ٹائم شروع کروا دیے۔ وہ انشاءاللہ وہ دیکھیں فیوچر میں پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے۔ وہ درخت جو اس نے لگوا رہا تھا اس کا دیکھیں آپ کو فیوچر میں کس طرح فائدہ ملے گا۔ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ بس ان کو آتے ہیں 5 سال کے لیے، 2 سال کے لیے اپنی دیہڑی لگانے بس۔ اچھا جو صاحب، خیال کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف 1 مین آرمی ہے، جو بھی ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں گرفتار کرنے کے لیے، قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ خدا نخواستہ وہ کسی ایسے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کے لیے کہ تو اتنی دعائیں ہیں، کوئی مطلب میں ان میں سے ایک ہو سکتا ہوں لیکن کروڑوں میں رہ گئی بات ان کے نہ ہونے یا کوئی گرفتار ہونے کی، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انہوں نے لایا، ہمارا پارٹی نے ضرور بنایا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کا سیکنڈ انہوں نے فیز ضرور رکھا ہوا ہوگا، اگر کسی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کا خطرہ بھی تھا پچھلے دنوں میں، جس طرح حالات چاہ رہے تھے کہ کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، اٹیمپٹ پھر ہو سکتی ہے ان کو، لیکن ظاہر ہے پارٹی نے کہیں نہ کہیں اوپر سطح پہ کچھ نہ کچھ سوچا ہوا ہوگا۔ اچھا، ابھی اس حلقے میں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سیاسی مخالفین جو ہیں، آپ کی نون لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، یہاں پہ تحریک لبیک بھی ہے، تو کون سی ایسی جماعت ہے جس کا کوئی ایسا امیدوار ہے جو آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے؟ میری نظر میں یہ تینوں جماعتیں جو ہیں نا، یہ تو کوئی ٹف ٹائم تو ان میں کوئی بھی نہیں دینے والی۔ اچھا، تو اس کے علاوہ تو پارٹی نہیں ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہے ہی پی ٹی آئی اس وقت، یقین مانے پی ٹی آئی، میں یہ نہیں صرف میرا حلقہ ہے یا پورے پاکستان کے یہی حالات ہے۔ ہاں یقین مانے کہ یہ ہے، باقی مقابلہ تو ہے، ٹھیک ہے، اگر ٹی ایل پی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا، پیپل پارٹی یا نون کا، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ ندیم خادم صاحب بھی ٹھیک ہے، اچھے ہیں ماشاءاللہ، میرے تو سچی گل بن جائے بڑا ایک احترام کا بہت زیادہ رشتہ ہے پوری فیملی کے ساتھ، کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک پرسنل بہت زیادہ۔ ہاں جی پرسنل ہوگا، لیکن یہاں پرسنل سے کام نہیں چلتا۔ جیسا مجھے ایک بات بتائیے، اوور ویو لے لیتے ہیں، 3 ساڑھے 3 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے، اس حلقے میں 3 ساڑھے 3 سال میں کیا کام ہوا؟ دیکھیں جی، کام اگر میں گنوانے شروع کر دوں نا، چٹالہ سے لے کے یہاں ہمارا جہاں حلقہ ختم ہوتا ہے، یقین مانے ایک پورا دن چاہیے مجھے آپ کو بتانے کے لیے، اتنے کام ماشاءاللہ۔ چیزہ میں آپ کو بتاؤں، ٹروما سینٹر شروع کیا ہوا ہے، یہ جو پل ہے پکھوال والا وچلے بیلے والا وہ شروع کیا ہے، جو مین تھے۔ اس کے علاوہ پورا اگر آپ دیکھیں نا، شاندار چوک سے لے کے جادہ سے ٹوورڈز کالا سے چک برام روڈ، آگے پھر چک جمال سے چک دولت، اور ابھی یہ اگر مکمل ہو جانی ہے انشاءاللہ یہ بلال ٹون والی، پورا ایک چین ہم نے جو روڈز کا تھا وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں بیسک
सीवरेज का, गलियों का एक ऐसा था काम जो पहले पता लगता तो वो ही नहीं है, वो हमने शुरू किया हुआ था। 35 करोड़ का काम शुरू किया हुआ था, अभी तो 20 करोड़ पे महिला हम पहुँचे, अभी भी उधर पैसे हमारे पड़े हुए। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मेरा सबसे ज़्यादा इस वक्त फोकस सेहत और तालीम के अलावा जो होगा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो शहर पे होगा, क्योंकि मैं जो लोगों से मिला हूँ, जिस तरह के हालात देखे हैं, सबसे ज़रूरी सीवरेज और उनका जो है ना मामला शहर के, वो ज़रूरी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल है आपसे। तो शहबाज शरीफ को भी तो यही कहा जाता था, वो भी तो सारा काम सड़कों पे, गलियों पे, पुलों पे ही करते रहे। तहरीक इंसाफ भी अगर यही करेगी तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बुनियादी सहूलियात तो फिर भी उधर की उधर रह गई। नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा कि ना बुनियादी चीज़ें जो है वो तो सबसे ज़रूरी जो है ना वो तो सेहत और तालीम है, मेरी नज़र में अभी वो है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों के ये बुनियादी मसाइल जो है ना ये भी बड़े ज़रूरी है ना। यकीन माने यहाँ लोग, मुझे याद है अभी वो सुन रहा होगा कोई ना कोई जब इंटरव्यू, मैंने देखा लोगों ने ईदगाह से बाहर नहीं पढ़ने जा सके इस मामलात की वजह से कि जो शहरों में रह रहे हैं। यकीन माने एक एक चीज़ मेरे नज़र में है। और लोगों को जिस मैंने एक महल्ले में गया और उन्होंने दीवार के अंदर दीवार लगाई हुई थी, क्योंकि बाहर आगे पीछे पानी पानी है। उनको खदशा है कि अगर अल्लाह न करे बाहर वाली दीवार चली गई तो हम तो नीचे आ जाएंगे। उन्होंने एक दीवार अंदर रखी। ये वो मसाइल हैं जो मैंने घरों तक देखे हुए, तो वो भी साथ साथ ज़रूरी है उनको किसी न किसी हद तक टैकल करना या उनको हल करना। अच्छा, आपकी इस इंटरव्यू से सारा खुलासा ये निकलता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं मुकर्रर तारीख पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही है। देखिए जी, अगर इलेक्शन होने चाहिए, वो नहीं रहे, लेकिन ये तो उनको कोशिश है कि इलेक्शन ना ही हो। वो आपने जैसे बोला राना सनाउल्लाह की तो यही कोशिश है। लेकिन देखें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर अगर आज आ जाएँ या कल आ जाएँ, अगर आने हैं तो बिल्कुल इलेक्शन तो होने चाहिए। ये खान साहब ने अगर असम्बलियाँ तोड़ी थी तो उसके पीछे उसकी सोच थी पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह के हालात इन्होंने बना दिए थे, ज़रूरी था इलेक्शन। वो ऐसे नहीं था कि उसने असम्बलियाँ तोड़ दी, वो इतना भी नहीं था। उसने पूरा सर्च किया कि उसको पता था कि अगर असम्बलियाँ टूटेंगी, नया एक सिरे से पाकिस्तान में इलेक्शन हो, ताकि जो भी आए वो पूरे 5 साल के लिए आए, ताकि आगे से हालात स्टेबल हों। चलिए जी, हम भी दुआ यही करते हैं कि जो भी हुकूमत आए, इलेक्शन हो तब भी, ना हो तब भी, जो भी हो पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ सहूलियात पैदा हो और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।